ویلکم اینڈ السلام علیکم. گریڈ سیکنڈ ایئر. آج ہم اپنا یونٹ نمبر جو 1 ہے اس کا لیکچر نمبر 9. لیکچر نمبر 9. دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف اسٹیٹمنٹس آف علامہ محمد اقبال اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح. یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نظریہ پاکستان، علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کی روشنی میں. سب سے پہلے بتا رہا ہے دا پوئٹ آف ایسٹ، یعنی جو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اینڈ دا فادر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح were the most prominent among those who played their role in the creation of Pakistan. دیکھیے یہاں پہ آپ بتا رہا ہے کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، اور قائد اعظم کو کیا کہتا ہے؟ فادر آف دا نیشن، یعنی بابائے قوم. تو ابھی کہتے ہیں کہ علامہ قیام پاکستان میں جن ہستیوں نے اہم کردار ادا کیا ان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سر فہرست ہے. کہ بہت سب نے کیا، لیکن کہتے ہیں کہ جو اس فہرست میں سب کے ٹاپ پہ نام آتے ہیں وہ ایک تو صرف شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا نام آتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ بابائے قوم جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام آتا ہے. These two great leaders explain the ideology of Pakistan in the most appropriate words in their speech and statements of different occasions. اب یہاں پہ کہتے ہیں ان دو عظیم رہنماؤں نے آئیڈیالوجی آف پاکستان جو تھا مختلف مواقع پر، بہت سے اوکیجنز پر، بہت سے مواقع پر اپنے ارشادات اور فرمودات میں نظریہ پاکستان کی بہت ہی بہتر انداز میں وضاحت کی. کہ جو علامہ اقبال اور جو قائد اعظم تھے انہوں نے اپنے جو بھی انہوں نے ارشادات فرمائے، جو بھی انہوں نے اپنے فرمودات کیے، ان سب میں انہوں نے نظریہ پاکستان کی بہت اچھے طریقے سے تشریح کی، ہر اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھایا سب کو. علامہ اقبال illuminated the concept of separate Muslim state before the Muslims of South Asia, while Qaid Azam led the active Muslim political struggle to give a practical shape to this idea, and finally Pakistan came into being on 14 August 1947. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے سامنے ایک الگ یعنی جو کنسیپٹ دیا انہوں نے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ کا، جبکہ قائد اعظم نے کیا کیا؟ اس کو پریکٹیکل شیپ میں پیش کیا. کہ علامہ محمد اقبال نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے سامنے ایک الگ وطن کا جو ہے انہوں نے تصور پیش کیا، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تصور کو عملی شکل میں مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ ان کے عملی شکل میں مسلمانوں کے سامنے لائے. اس کو عملی شکل دینے کے لیے مسلمانوں کی عملی جدوجہد میں ان کی رہنمائی بھی کی، اور آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا. تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم دونوں کو الگ الگ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں علامہ محمد اقبال، پوئٹ آف دا ایسٹ، شاعر مشرق. Like Sir Syed Ahmad Khan, Allama Muhammad Iqbal was also initially a great supporter of Hindu-Muslim unity and united India nationalism, but in the light of later developments and events, he put forward the idea of separate state for the Muslims of Indo-Pakistan subcontinent. اب سب سے کہتے ہیں کہ جس طرح سر سید احمد خان تھے اس طرح علامہ اقبال بھی جو تھے وہ اب انیشلی شروع کے دنوں میں وہ بھی دو قومی دور میں ہندو مسلم اتحاد اور متحدہ جو نیشنلزم تھا یعنی متحدہ ہندوستانی قومیت کے زبردست حامی تھے. بٹ لیکن کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والے جو ڈیولپمنٹ ایونٹس تھے انہوں نے مسلمانوں کے واقعات کو دیکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے وزیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے
ایک الگ جو ہے وہ اسٹیٹ کا تصور پیش کیا. In 1930 1930 میں while delivering the presidential address at the annual session of Muslim League at Allahabad said, انہوں نے اپنے جو 1930 میں الہ آباد کے مقام پر جو سالانہ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا اس میں اپنے صدارتی خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا, انڈیا از اے کانٹیننٹ آف ہیومن گروپس. انڈیا جو ہے ایک ایسے انسانی گروہ کا خطہ ہے, belong to different races, جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں, speaking different language, مختلف زبانیں بولتے ہیں, and professing different religions, اور بہت سے مذاہب کے پیروکار ہیں. The principle of European democracy cannot be implemented in India. یورپی طرز جمہوریت کے اصول ہندوستان میں رائج نہیں کیے جا سکتے. The Muslim demand for a Muslim India within India is therefore perfectly justified. اس لیے مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک مسلمان ریاست قائم کی جائے مکمل طور پر جائز ہے. In the same الہ آباد ایڈریس, خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے فرمایا, he presented the idea of Muslim state in these words. انہوں نے ان الفاظ میں جو تھا وہ مسلمان ریاست کا تصور ان الفاظ میں پیش کیا. اب وہ کون سے الفاظ تھے, اب ان کے بارے میں کہتے ہیں, I would like to see the Punjab, North West Frontier Province, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Balochistan amalgamated into single state. میری خواہش ہے کہ پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے. It appears to be the final destiny of the Muslims of northwestern India. یہ شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کی تقدیر بن چکا ہے کہ انہیں جو ہے یہاں پر اپنی سیاست بنانی ہے, ریاست بنانی ہے, اور یہیں پر وہ لوگ رہیں گے. اچھا جی, نیکسٹ کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح, فادر آف دا نیشن. قائد اعظم محمد علی جناح also explained the two nation theory and the ideology of Pakistan on several occasions in a comprehensive manner. محمد علی جناح نے کئی موقع پر دو قومی نظریہ جو تھا, ٹو نیشن تھیوری کو اینڈ پاکستان آئیڈیالوجی, نظریہ پاکستان کو, بہت سے مواقع پر ان کی بہت اچھی وضاحت کی. He was strong supporter of two nation theory. آپ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے, اینڈ بلیو ان دا سیپریٹ مسلم نیشنلہڈ, اور مسلمانوں کی الگ قومیت پر یقین رکھتے تھے. while explaining the two nation theory he once said, جب وہ قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے ایک دفعہ آپ نے فرمایا, Muslims are a nation according to any definition of nation and they must have their homeland. کہ آپ لفظ قوم کی کوئی بھی تعریف کریں, آپ لفظ قوم کی کوئی بھی تعریف کریں, اس کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہے. وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی مملکت قائم کریں. On 23rd March 1914 his presidential address at the historic session of Muslim League at Lahore he said, اب یہ تھا کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں اپنے صدارتی خطبے میں انہوں نے فرمایا, ہندوازم اینڈ اسلام آر ناٹ میئرلی ٹو ریلیجن. کہ ہندوازم اور اسلام جو ہے دونوں صرف دو مذاہب نہیں, بٹ ٹو سیپریٹ سوشل آرڈرز, بلکہ دو جداگانہ سماجی نظام ہے. اینڈ اٹ از اے ڈریم دیٹ دا ہندو اینڈ مسلم کین ایوولو اے کامن نیشنلٹی. اور اس لیے یہ میں تصور یا خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک قوم ہو سکتے ہیں. دا ہندوز اینڈ مسلم بلانگ ٹو ٹو ڈفرنٹ سویلائزیشن. ہندو اور مسلمان دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں, which are based mainly on conflicting ideas and conceptions,
یہ الگ تہذیب اور خیالات پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے، کہ دونوں کا تعلق الگ تہذیبوں سے ہے، اور ان چیز کی بنیاد ایسے خیالات اور نظریات پہ رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے. یعنی ہندو اور مسلمان جو ہے وہ ٹوٹلی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ہمارا کھانا پینا، اٹھنا، رہنا سہنا، عبادات، رسم و رواج، لباس، ہر چیز مسلمانوں اور ہندوؤں کی مختلف تھی. یعنی یہ دریا کے دو کنارے تھے جو ساتھ چل تو سکتے تھے لیکن کبھی مل نہیں سکتے تھے. قائد اعظم in one of his letter to Gandhi ji wrote these words about the separate Muslim nationality identity. قائد اعظم نے گاندھی کے نام لکھے گئے خط میں مسلمانوں کی الگ قومی شناخت کے حوالے سے لکھا. انہوں نے کہا we are a nation with our own distinctive culture and civilization. ہم مسلمان اپنی تابندہ تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے الگ قوم ہیں. کہتے کہ ڈسٹنکٹ کلچر ہے ہمارا اپنا، ہم سے تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے ایک الگ قوم ہے. لینگویج اینڈ لٹریچر، اگر ہماری زبان اور ادب کو دیکھیں، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، ہمارے فنون لطیفہ اور فن تعمیر کو دیکھیں، نیمز اینڈ نومیکلیچرز، اگر ہم اپنے قانون اور اخلاق کو دیکھتے ہیں، سینس آف ویلیوز، اگر ہم اپنی جو روایات اور رجحانات دیکھتے ہیں، اینڈ پروپورشنز، لیگل لاز اینڈ مورل کوڈز، کسٹمز اینڈ کیلنڈر، ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن، ایٹیٹیوڈ اینڈ ایمبیشنز. کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ جو ہیں، ہم مسلمان اپنی تابندہ تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے الگ قوم ہے. زبان و ادب ہو، فنون لطیفہ یا فن تعمیر ہو، قانون اخلاق ہو، رسم و رواج ہو، آپ لوگ کا جو ہے وہ تاریخ ہے، آپ کی روایات ہیں، آپ کے کیلنڈرز ہیں، کسٹم، رسم و رواج، آپ کی ہسٹری ہے، روایات ہے، آپ لوگ کے جو ہے وہ رجحانات اور مقاصد ہیں. اگر آپ کے تو ان سب چیزوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ شارٹ وی ہیو اوور اون ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک آن لائف اینڈ آف لائف، کہ ہماری جو زندگی جو ہے، اگر ہمارا مقصد ہر حوالے سے انفرادی نقطۂ نظر ہو یا فلسفہ حیات ہے. بائی آل کیننس آف انٹرنیشنل لا وی آر اے نیشن. اگر ہم لوگ جو ہے بین الاقوامی قانون کی ہر تعریف کی روح سے دیکھیں تو مسلمان ایک جداگانہ قوم ہے. اب دوبارہ سے اس کو میں بتا رہی ہوں. کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہاں پہ گاندھی جی سے کہا وی آر اے نیشن، ہم ایک قوم ہے ود آور اون ڈسٹنکٹیو کلچر اینڈ سویلائزیشن، ہمارا اپنے جو تہذیب اور تمدن ہے، ہماری اپنی زبان ہے، ہمارا لٹریچر ہے، ہمارا ادب ہے، ہماری آرٹ اور آرکیٹیکچرز ہے، ہماری نیمز اینڈ نومیکلیچرز ہے، کہ ہمارے قانون ہے، ہمارے اخلاق ہے، سینس آف ویلیوز ہے ہماری، اینڈ پروپورشنز، لیگل لاز اینڈ مورل کوڈز ہے، کہ ہمارے جو ہے قانون اور اخلاقات دیکھیں، رجحانات کو دیکھیں، ہمارے کسٹمز کو دیکھیں، رسم و رواج کو، ہمارے کیلنڈرز کو دیکھیں، ہماری تاریخ کو دیکھیں، ہماری روایات ٹریڈیشن کو دیکھیں، ہمارے رجحانات اینڈ ایمبیشنز، ہمارے جو مقاصد ہیں ان کو دیکھیں. ان شارٹ وی ہیو اوور اون ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک آن لائف اینڈ آف لائف. اگر ہر حوالے سے ہمارا اپنا انفرادی نقطۂ نظر اور فلسفہ حیات ہے. بائی آل کینن آف انٹرنیشنل لا، اگر بین الاقوامی قانون کی ہر تعریف سے دیکھیں وی آر اے نیشن، تو ہم ایک جداگانہ قوم ہیں. آفٹر پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس، جب پاکستان وجود میں آ گیا، قائد اعظم ایکسپلین دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، انہوں نے آئیڈیالوجی پاکستان کی وضاحت کی، اینڈ دا پاکستان موومنٹ ان دیز ورڈز، اور تحریک پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں کی. We should have a state in which we could live and breathe as free men, and which we could develop according to our own lights and culture, and where principle of Islamic social justice could find fair play. ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست کو وجود میں لائیں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب کی روشنی میں ترقی کر سکے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے تصور کو ابھرنے کا موقع ملے. The speech and statements of these
two great leaders of Indo-subcontinent help in understanding the ideology of Pakistan. Both have proven that the Hindus and the Muslims are two separate nations by referring in these statements to the cultural and religious difference between the two, and they could not live together in a single state due to the clear mutual differences between them. Therefore, Muslims had the right to have their own separate homeland where they could live in according with their religious, culture and social values. یعنی اینڈ میں یہ کہہ رہا ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے دو عظیم جو رہنما تھے، دو عظیم رہنماؤں کے بارے میں، ایک قائد اعظم کے بارے میں اور علامہ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے اگر ہم پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں، ان کے فرمودات کی روشنی میں اگر ہم، تو ہمیں نظریہ پاکستان کو سمجھنے میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ دونوں نے اپنے ارشادات میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی اختلافات جو تھے، اختلافات کی وجہ ایک ہی تھا کہ وہ ایک ریاست میں اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ انہیں الگ وطن دیا جائے، اور جہاں پر وہ اپنی جو ہے اپنی دے کوڈ لائف، جہاں پہ اپنی زندگی اکارڈنگ ود دیئر ریلیجس، اپنے مذہبی، اپنے ثقافتی اور اپنی سوشل ویلیو کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ کہ یہاں پہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک مسلمان اور ہندو جو ہے یونائٹڈ انڈیا میں رہیں گے تو کبھی بھی وہ مسلمان جو ہے اس کی اور نہیں ہو سکتے، اس لیے مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنائی جائے جہاں پر مسلمان جو ہے اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ تو یہ فرمودات تھے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ہی بچے ہمارا جو آج کے یونٹ نمبر 1 جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کمنٹ ضرور کریے گا تو انشاءاللہ آپ ایکسرسائز کو شروع کریں گے۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔